بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، لیکن معراج آپ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ کل کائنات میں، تمام مخلوقات میں، تمام انبیاء میں، تمام فرشتوں میں اللہ نے ایسا معجزہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اس معجزے میں آپ تنہا اور اکیلے ہیں، یہ حضور کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا جو یہ سفر ہے اس کے دو حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ اسرا کہلاتا ہے، اور قرآن سے یہ ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا یا اس سے آگے تک کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے، اور یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اجمالاً سورۃ النجم میں ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، ان آیات سے یہ اس کی طرف معراج کا اشارہ ملتا ہے، اور اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا، فاسق فاجر ہوگا۔ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج بہت بڑی فضیلت والی جو ہے بات ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج عطا ہوا ہے، اس معراج کی مثال پوری انسانیت میں، انبیاء میں، فرشتوں میں، مقربین میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہ صرف حضور کا امتیاز اور خصوصیت ہے۔ لیکن اب آیا یہ معراج کب ہوا ہے، اور کون سے سال ہوا ہے، کون سے مہینے میں ہوا ہے، کون سی تاریخ کو ہوا ہے، ان تینوں باتوں میں سال میں بھی شدید اختلاف ہے، تقریباً 36 اقوال ہیں، مہینے کے اندر تقریباً 6 اقوال ہیں، اور تاریخ کے اندر بھی اسی طرح کے 10 کے قریب اقوال ہیں، اور دن میں بھی اختلاف ہے، دن میں بھی 3 اقوال ہیں، پیر کا، جمعہ کا اور ہفتے کا، ان 3 دنوں کا جو ہے مورخین اور محدثین نے بیان کیا ہے۔ اب مجموعی طور پر یہ اختلاف فی اقوال 36 اقوال تک پہنچتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ رجب میں ہوا ہے، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوا ہے، کہیں پہ یہ قول ہے کہ یہ ربیع الاول میں ہوا ہے، کہیں ربیع الثانی میں ہوا ہے، کہیں رمضان میں ہوا ہے، کہیں شوال میں ہوا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ معراج کی تعیین میں اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ اب یہاں اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی مکمل تفصیل بیان فرمائی۔ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے کیسے لے جایا گیا، کہاں سے لے جایا گیا، اور کس کیفیت میں لے جایا گیا، اور پھر بیت المقدس تک کے حالات آپ نے بیان فرمائے، وہاں سے آسمانوں تک، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، پہلے پر حضرت آدم اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس درمیان میں جتنے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، ان میں سے جو باتیں ہوئیں، آپ نے جنت کا نظارہ فرمایا، جہنم کا نظارہ فرمایا، آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور یہ سارے احوال آپ نے بیان فرمائے۔ سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ السلام گئے، اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا۔ یہ مکمل تفاصیل حدیث کی کتابوں میں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جو شب ہے اس کی تعیین نہیں فرمائی۔ کیوں؟ یہ بھی سوال ہے۔ صحابہ اکرام جو حضور علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھا کرتے تھے، کسی ایک صحابی نے بھی حضور سے معراج کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ نہ کوئی آج تک یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں مجلس میں اٹھ کر حضور سے معراج کی شب کے اور اس کی تاریخ کے تعیین کے حوالے سے سوال کیا ہو۔ کسی میں جرأت نہیں ہے، ضعیف سے ضعیف حدیث بھی کوئی ثابت کر کے دکھا دے تو یہ میرا چیلنج ہے۔ تیسری چیز، صحابہ اکرام دین کے معاملے میں اتنے حریص تھے کہ انہوں نے صرف رسول اللہ کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ سیرت کے ساتھ حضور کی صورت کو بھی محفوظ کیا۔ آپ کی صورت مبارک کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ یہ باتیں بھی محفوظ ہیں کہ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک میں 20 بار یا 14 بار مختلف روایات میں مختلف عدد کا ذکر ہے۔ صحابہ نے اتنی باریک بینی کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ اب اس قدر اہتمام سے حضور کو پڑھنے والی جماعت کیسے ایک ایسے عمل سے غافل ہو سکتی ہے، اور ان سے اس کے متعلق سوال رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا عام فہم جواب یہ ہے، اگر ساری دنیا کے عقلاء فلاسفہ جمع ہو جائے تو بھی اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں بنتا۔ جواب یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
نے اپنی زندگی میں 18 سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ شب معراج گزاری ہے، اور صحابہ نے 100 سال تک صحابہ دنیا میں رہے ہیں، 100 سال تک صحابہ اس دنیا میں جو ہے شب معراج گزارتے رہے ہیں، کسی صحابی نے کوئی عمل نہیں کیا، اور آپ علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ اس رات کے متعلق کوئی عمل نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے کسی عمل کا اس رات کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے اس کی تعیین نہیں فرمائی اور اس کو اسی طرح مبہم چھوڑ دیا گیا۔ تو اس لیے معراج میں شب معراج کو عبادت کے طور پر منانا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اس کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہوتی، جس طرح آپ علیہ السلام نے شب قدر یا دیگر مبارک راتوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس کے احکامات اور فضیلت بھی آپ ضرور بیان فرمائیں۔